بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد محترم مکرم ناظرین سامعین، آج 3 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اور آج 3 رمضان المبارک کو تاریخ وصال مبارک ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ نساء اہل الجنہ اور سیدہ نساء العالمین، اور حضرت سیدہ پاک کی ذات پاک اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل شریفہ سے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں کچھ فضائل اور مسائل عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات اور آپ کے مقامات کے تذکرہ سے باری عز اسمہ ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے اور طاعت بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پاک سے ہمیں اور ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کی فضائل مبارکہ سے، ان کے سیرت سے، ان کے اسوہ کاملہ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ردائے تطہیر کا صدقہ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ان کے ردائے تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے، اور باری عز اسمہ ان کی سیرت کی جھلک اور ان کا جلوہ اور ان کے نسبت پاک کی جو فیضان ہے اللہ تعالی ہماری سب بہنوں کو، بیٹیوں کو اس کے ساتھ متصف فرمائے، اور ہمیں آپ کے ذکر پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے
اپنی ساری مخلوق میں سے بلند تر رتبہ شان استفاء اپنے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ افضل الخلق ہیں، ساری مخلوق، اللہ کی ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند رتبہ اور صاحب فضیلت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و اسمہ کے مقرب اور محبوب بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے ربط خاص اپنی ذات اقدس سے عطا فرمایا اور قطعی و یقینی طور پر ان سے کلام فرمایا اور ان کو اپنا قرب عطا فرمایا، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہیں، اور رسول اعظام، پھر ان میں اولو العزم رسول اعظام، اور پھر ان سب میں خلاصہ موجودات اور روح کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فضل، ہر کمال اور ہر خوبی اور ہر حسن کا مجمع ہے اور منبع ہے۔ آپ کی ذات اقدس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے زمانہ کو، یعنی اس قرن کو جس قرن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس زمانہ کو سب سے ممتاز فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو امتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ امت فرمایا، سب سے بہتر امت فرمایا۔ اور جس طرح آپ کے دین کو، آپ کی کتاب کو، آپ کے زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر مقام عطا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور صاحب معجزہ اور صاحب کتاب، صاحب شریعت، رسول اعظام تشریف لائے، سب سے بلند رتبہ اور ان کی قیادت، ان کی سیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی، یہ منتخب امت ہے ساری امتوں میں سے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو امتوں میں سے منتخب فرمایا، اور میری امت میں سے میری صحبت و مجلس ہم نشینی کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے اللہ تعالیٰ نے میری خصوصی رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے میرے 4 صحابہ کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ کے صحابہ منتخب ہیں، امت منتخب ہے، اور امت میں سے صحابہ کرام منتخب ہیں، اور صحابہ کرام میں سے وہ رفقا، وہ اصحاب جو آپ کی خصوصی احباب میں سے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا تو ان میں سے رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے اپنے بندوں کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور بنو اسماعیل میں سے رب تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب کیا،
اور بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، اور اللہ نے مجھے سب سے بہتر گھرانہ اور سب سے بہتر ذات عطا فرمائی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بیٹھنے والے اور آپ کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والے منتخب ہیں، جس امت میں جلوہ گر ہوئے وہ امت منتخب ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو پاک اسلاب اور پاک رحم منتخب فرمائے، جن سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور نسبت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ان کو پاک فرمایا، منزہ فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو اہل بیت منتخب کیے وہ منتخب ہیں، ان کو بھی شان اصطفاء عطا فرمائی، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطہیر اور یطہرکم تطہیرا کا شرف ان کو عطا فرمایا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے الطف و انفس وجود ہیں، رب تعالیٰ نے ان کی شان کے مطابق ان کے اہل بیت پاک کو بھی نفاست و لطافت و طہارت عطا فرمائی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ اہل بیت اطہار نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، ان میں سے آپ کے خاندان بنو ہاشم سے، اور بنو ہاشم سے جو آپ کی ذات پر اور آپ کی لائے ہوئے دین پر اور دعوت توحید پر جنہوں نے لبیک کہی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان تطہیر سے نوازا، یعنی مبالغہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طہارت اور پاکیزگی اور بلند رتبہ عطا فرمایا، اور ہر قسم کے رجس کو ان سے دور فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت میں آپ کا خاندان اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے ذوی القربہ، وہ سب اس حکم اہل بیت میں داخل ہیں اور اس شرف سے مشرف ہیں، مگر ان میں سے جیسے صحابہ کرام حضور فرماتے منتخب ہیں امت میں سے، اور صحابہ میں 4 خاص میرے ہم نشینی کے لیے 4 یار جنہیں ہم کہتے ہیں وہ منتخب ہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت اطہار میں سے خاص فرمایا، ان کی لیے احادیث مبارکہ میں مفصل یہ ذکر موجود ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرج النبی غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاءه الحسين فادخله معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالے بالوں سے بنی ہوئی یعنی اون سے بنی ہوئی چادر اوڑھ کر نکلے، پھر حضرت حسن بن علی تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرمایا، یعنی ان پر چادر اوڑھا دی۔ پھر حضرت حسین بن علی تشریف لائے تو انہیں ان کے ساتھ چادر اوڑھائی اور اس چادر میں داخل فرمایا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لائیں تو انہیں بھی داخل فرمایا، یعنی چادر اوڑھائی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے
تو انہیں بھی اپنے ساتھ چادر میں داخل فرمایا، اور پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، یعنی ان کو اپنی چادر اڑا کر یہ آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی یہ عرض کیا کہ کیا میں بھی چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو فرمایا تیری شان اپنی ہے اور تو بھلائی پر ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ اس مکان میں ہو جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور تم میرے اہل بیت سے ہو، ازواج میں سے ہو، لیکن یہ جو چادر جن کو دی گئی ہے ان کو خاص فرمایا گیا اس مسئلہ میں کہ یہ حدیث پاک موجود ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اور ایک مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے وہ حامتی، کہ یہ مخصوص لوگ ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص ہیں۔ حدیث پاک میں ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ان چار ذوات کا اپنے علاوہ ذکر فرمایا کہ اس چادر میں آپ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خاص الفاظ مبارکہ ارشاد فرمائے۔ حضرت زید بن ارقم جلیل القدر صحابی رسول آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی ذوات کے لیے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی نے روایت کیا، اور ما سبق جو روایت میں نے عرض کی حضرت امام ترمذی اور حضرت امام مسلم، حضرت امام ابو داود علیہم الرحمہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اسے بھی امام ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے اپنی سنن اور جامع میں روایت کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین عالی مقام سے فرمایا کہ جس نے آپ سے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے، اور جس نے آپ سے صلح کی اس سے میری صلح ہے۔ یہ بھی ایک خاص خصوصیت ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین علی مقام، امام حسین علی مقام کی یہ خاص یہ بات ہے کہ جس کے نشاندہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اہل کسا اور چادر والے، ردائے تطہیر والے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اہل بیت اطہار میں سے، اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات پر بھی ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا اطلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب ذوی القربا پر جو قرابت دار ہیں، جن پر
صدقہ حرام کیا گیا، یہ بھی حدیث پاک میں ذکر ہے، ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین علی مقام، ان کو اہل بیت اطہار میں بھی یہ خصوصیت حاصل ہے جس کا بیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس خصوصیت کا ذکر یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب پاک، حضرت رقیہ پاک، حضرت ام کلثوم پاک اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک۔ خصوصیت کے ساتھ چاروں بنات میں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا کے لیے یہ الفاظ مبارکہ ارشاد فرمائے، عن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمة بضعة منی یؤذینی ما ازاہا۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی صحیح میں تخریج فرمایا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دے مجھے بھی اس سے وہ چیز مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا فرمایا، جس کی محدثین کرام نے یوں تصریح فرمائی کہ فلذات کابد خیر الانبیاء، کہ حضرت خاتون جنت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت خاتون جنت پاک۔ اور پھر یہ آپ کا قرب ہے کہ جز رسول ہیں، رسول پاک کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے، تو اندازہ فرمایا جا سکتا ہے کہ وہ ردائے تطہیر کی مالکہ ہیں اور اس کے ساتھ اہل کساء میں ہیں اور خصوصیت رکھتی ہیں اہل بیت اطہار میں، اور اس خصوصیت میں یہ خاص خصوصیت ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور آپ کے جسم مبارک کا حصہ ہیں، اور آپ کے جسم مبارک کے لیے میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ افضل الخلق ہیں، حتیٰ کہ کعبہ معظمہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے اور عرش معلیٰ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اسی طرح لوح و قلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس سے افضل و اعلیٰ مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ کے جگر مبارک کا جو ٹکڑا ہے اور آپ کے جسم مبارک کا جو عضو ہیں، جن کو جز ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بضعۃ منی فرمایا، ان کے بارے میں بھی محدثین کرام نے یہ فرمایا۔ خاص طور پر علامہ قاضی عیاض اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تصریح فرمائی کہ جب وجود مقدس سارے کا سارا یہ افضل الخلق ہے، تو آپ کے وجود مبارک کا جو یقینی طور پر جز ہیں، اللہ نے ان کا مقام بھی مخلوق سے اور عرش اعظم سے بلند فرمایا۔ اور یہ بات یہاں تک اگر سمجھی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کا جز ہیں، اور جیسے اولاد اپنے والدین کا جز ہوتی ہے، لیکن بات اس سے بہت بلند ہے، اس لحاظ سے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں ائمہ نے اس کو نقل فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، آپ فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ سمتم وہدیا ودلا وکلاما برسول اللہ من فاطمہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ وکان اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلته واجلسته
فی مجلسہا، حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور اسی طرح حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن اور جامع میں اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو اپنی سیرت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، طور طریقے کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہوں۔ یعنی رسول حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مشابہ ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا وہ اشباہ ہیں اپنی عادات میں، خصائل میں، طور طریقے میں، اپنی سیرت میں اور اپنی صورت میں، کلام میں، عبادت میں، یعنی ہر طریقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جزء رسول ہی نہیں ہیں جسمانی طور پر، بلکہ سیرت بھی۔ اور یہ تو بہت خاص بات ہے کہ دیکھیں کہ شکل و شباہت میں، کچھ عادات میں اولاد اپنے والدین کے مطابق ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ شمائل کا، خصائل کا پا جاتی ہے، لیکن سیدہ خاتون جنت وہ ہیں کہ نہ صرف صورت میں بلکہ سیرت میں، عادات میں، اطوار میں اور طور طریقے میں اور کلام میں، مشین چلنے میں، بیٹھنے میں، یعنی ہر ادا میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نہ صرف ان کو اپنے عظیم والد، صاحب خلق عظیم والد کا جز بنایا، بلکہ رب تعالیٰ نے ان کا اشباہ فرمایا کہ ان سے زیادہ مشابہ رب نے نہ کسی کو حضور جیسا کلام دیا، نہ حضور جیسا طور طریقہ دیا، نہ حضور جیسا بیٹھنا عطا فرمایا، نہ حضور جیسا چلنا عطا فرمایا، حتیٰ کہ ظاہری طور پر جیسے ان کے اشباہ فرمایا، ان کے شمائل و خصائل اور ان کے دل کی فضا کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں آپ کا مقام کیا تھا کہ جب وہ یعنی سیدہ پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی، تشریف لاتی، حاضر ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یعنی جس جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اس جگہ پر آپ کو بٹھاتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی آپ کے لیے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ یہ خاص مقام ہے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کا، اور یہ قرب ہے آپ کو ذات نبوی کے ساتھ کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جز ہیں، اور جز رسول ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام جو ہے وہ خاص مقام ہے، اور آپ کا مرتبہ خاص ہے، آپ کا مقام خاص ہے۔ آپ کی طہارت اور ردائے تطہیر آپ کو عطا فرمانا اور شان تطہیر عطا فرمایا جانا، حدیث پاک حضرت سیدہ ام سلمہ پاک، حضرت سیدہ عائشہ پاک، حضرت زید بن ارقم، یہ تمام یعنی ان کی جو روایت ہے اس کے اندر مصداق آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ آیت کریمہ چادر تطہیر میں ان چاروں ہستیوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص ہیں، اور حامتی یہ مخصوص ہیں، اہل بیت اطہار میں سے یہ مخصوص ہیں۔ یہ خصوصیت ہے جس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء، ان کا یہ مقام ہے کہ احادیث مبارکہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ متفقن علیہ روایات ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وعن سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا قالت قال النبی اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں اس حدیث کی تخریج فرما رہے ہیں کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا آپ راضی نہیں ہو کہ آپ جنت والوں کی یعنی اہل جنت کی عورتوں کی آپ سردار ہیں؟ ایک روایت میں اس سے ہے، وفی روایت عنہا، آپ سے قال یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او نساء ہذہ الامہ۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام مومنین کی عورتوں کی تم سردار ہو؟ یا اس طرح فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ یعنی حضرت سیدہ پاک نہ صرف یہ کہ آپ کو سیدہ فرمایا، بلکہ تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ سیدۃ نساء المؤمنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء العالمین۔ ایک اور حدیث پاک ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ عورتوں کی، سارے جہان کی عورتوں کی جو سردار ہیں، سیدات ہیں، وہ چار ہیں: حضرت مریم بنت عمران، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون، اور حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد زوجہ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ اور چوتھے سیدات میں سے رسول پاک نے جن کا شمار فرمایا وہ سیدہ فاطمۃ الزہراء ہیں۔ اس حدیث پاک میں ان چار کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عالمین کی عورتوں کی سیدات فرمایا، سردار فرمایا۔ اور حدیث پاک فضائل الصحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ حدیث پاک ذکر فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء کو جب سیدہ نساء العالمین فرمایا رسول پاک نے، تو آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، قرآن پاک میں حضرت سیدہ مریم کے لیے حکم موجود ہے کہ وہ سیدہ نساء العالمین ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے شان استفاء میں حضرت سیدہ مریم بنت عمران یعنی حضرت سیدہ مریم ام عیسیٰ ان کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمہیں شان اصطفاء عطا فرمائی۔ یہی فضیلت ہے شان اصطفاء، جیسے اللہ نے انبیاء کے لیے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ فرمایا، پسند فرمایا اور محبوبیت کا رتبہ دیا اور فضیلت عطا فرمائی آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر ان کو فضیلت عطا فرما دی۔ اسی طرح فرمایا واصطفاک علی نساء العالمین، کہ آپ کو اللہ نے طہارت کی شان دی۔ ان اللہ اصطفاک، اے مریم، اللہ نے آپ کو مصطفی شان عطا فرمائی، اور طہارک، اور آپ کو طہارت عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی، اور واصطفاک، اور پھر آپ کی شان محبوبیت یہ ہے اور شان اصطفاء یہ ہے کہ آپ کو عالمین پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔
تو حضرت سیدہ خاتون جنت کو جب سیدہ نساء العالمین فرمایا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شان قرآن میں حضرت مریم کی ذکر ہوئی؟ فرمایا ہاں، اپنے عالم کی، یعنی اپنے عالم کی، سیدہ مریم اپنے عالم کی، جس عالم میں تھی اس وقت سب عالمین میں وہ فضیلت والی تھی، اور یہ چاروں اپنے اپنے عالم میں یہ شان استفاء رکھتی ہیں، اور جب یہ چاروں جمع ہوں گی جنت میں تو سیدہ آپ ہیں۔ اس لیے جو سارے عالمین کی سیدات ہیں حضرت خاتون جنت کو رسول پاک نے ان کے لیے بھی ان کی بھی سیدہ فرمایا کہ جب سب جنتی خواتین کی آپ ملکہ ہیں، سیدہ ہیں، تو جس وقت جنت میں یہ سیدات موجود ہوں گی اس وقت بھی جس کی سیادت اور جس کی یعنی فضیلت کا مقام جس کو حاصل ہوگا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ہیں، کہ ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں اور اس کے بارے میں یہاں مختصر وقت میں اس کا بیان، چونکہ آج یہاں چاریار ٹی وی کے اس میں اسٹوڈیو میں اور یہاں الجامعۃ الفاطمیہ میں ختم شریف کی تقریب ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ 2 احادیث مبارک بلا تبصرہ سب ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ختم شریف پڑھیں گے اور قاری محمد عیسیٰ صاحب ختم قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ دعا کے ساتھ انشاءاللہ سب ناظرین کو سامعین کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ تو آپ کی یہ خصوصیات جن کی آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے آپ کو جن مراتب کے ساتھ مزین فرمایا، صفات کے ساتھ، محاسن کے ساتھ، آپ کا اسم گرامی، اس کے بارے میں حضرت امام احمد رضا بریلوی نور اللہ مرکزہ جامع الاحادیث میں حضرت علامہ حنیف خان صاحب نے جو رضوی نے جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی مرویات احادیث مبارکہ اپنی کتب میں اور فتاوی میں بیان فرمائی ہیں، تخریج فرمائی ہے، ان کو جس مجموعے میں اور جس جامع میں انہوں نے جمع فرمایا جامع الاحادیث کے نام سے، اس میں اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ احادیث مبارکہ کی تخریج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی احادیث کی کتب سے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کا نام میں نے نہیں رکھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کا نام فاطمہ رکھو۔ اور کیوں فاطمہ نام رکھوایا؟ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا وذریتہا من النار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ فاطمہ بھی جہنم کی آگ سے دور رہے گی، اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ اور پھر حضرت سیدہ پاک طیبہ طاہرہ، جو اتنے القابات طیبہ کے، طاہرہ کے، پاک کے ہم بار بار ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ انسانی اور بشری حور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور نورانیت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تحز، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ماہانہ عذر سے بھی پاک فرمایا، ماہانہ عذر سے حضرت سیدہ پاک کو پاک فرمایا۔ یہ جو حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تخریج فرمائی احادیث مبارکہ سے، یہ بہت ہی قابل غور ہے کہ دیکھیے یہ
عذر جو سب عورتوں کو، حضرت جو ام البشر ہیں یعنی حضرت سیدہ حوا پاک، ان سے لے کر کے آپ کی اولاد میں جتنی بھی بیٹیاں ہوئیں آپ کی، اور فطری طور پر ہر عورت جو ہے اس کو یہ ماہانہ عذر لاحق ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی ماہانہ عذر کے ساتھ عورتوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ ماں بنتی ہیں، اولاد جنتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلوغ کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہماری ہر ماں، بہن، بیٹی بالغہ ہونے کے بعد ان کو یہ عذر لاحق ہوتا ہے۔ بلوغ اسی سے شروع ہوتا ہے ان کا، تو بالغہ ہونے کے بعد یہ عذر ہوتا ہے، اور جب ان کی نکاح ہوتا ہے، ازدواج ان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو جس وقت وہ ماں بننے والی ہوں تو یہ جو ماہانہ عذر ہے یہی ان کے بچے کی خوراک بنتا ہے، اور اسی سے بچہ نشو و نما پاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کا وجود تشکیل ہوتا ہے، اس کی خلقت کامل ہوتی ہے۔ لہذا یہ ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے انسانیت کی نسل بڑھنے کا اور افزائش کا اس کو ذریعہ بنایا۔ لیکن فطری طور پر اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے سیدہ پاک کو ایسا کاملہ فرمایا کہ ہر عورت پورا مہینہ بالغہ ہونے کے بعد پورا مہینہ، کوئی عورت بھی دنیا میں ایسا نہیں صحت مند کہ جو پورا مہینہ نماز ادا کر سکے، کیونکہ عذر کے دن آ جائیں گے اور نماز چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن پوری کائنات میں سیدہ کی ذات گرامی ہے کہ جو صحت مند ہونے کے باوجود، بالغہ ہونے کے باوجود رب تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آن بھی اور ایک دن بھی، یا ایک یوں سمجھے ایک سا بھی ان کے لیے ایسا نہیں فرمایا جس میں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی پاکیزگی اور ایسی طہارت کی شان عطا فرمائی ہے۔ لیکن بہت سے بزرگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب اس عذر سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تو پھر ان کو صاحب اولاد کیسے فرمایا؟ یعنی ان کو صاحب اولاد کیسے فرمایا؟ کیوں کہ ماؤں کی اولاد ہوتی ہے، اور بنی نوع انسان کی جو افزائش نسل ہے جس سے ہوتی ہے وہ تو یہی عذر ہے، یہی عذر ہے۔ اسی لیے بچہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس کا جو ناف سے وہ جڑا ہوتا ہے ماں کے رحم کے ساتھ، جس کے ذریعے یہ خوراک اس کے بدن پہ پہنچتی ہے، اس کو فوراً کاٹا جاتا ہے تاکہ اب وہ تعلق جو ہے وہ خوراک کا وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جب ماہانہ عذر سے سیدہ پاک تھی تو یہ سوال ہوا کہ پھر اولاد کی افزائش کس سے ہوئی، گروتھ کس سے ہوئی، اور ان کی خوراک کیا تھی؟ تو یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن اشارتاً صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پھر کس طرح افزائش ہوئی ان کی، تو آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ بات یقیناً آپ سب سامعین، ناظرین، یہ ان کے ذہن میں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے احوال میں بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تو دلائل النبوہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ کی والدہ طیبہ اور حضرت شفا نے اور حضرت سیدہ صفیہ نے
بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی جان، ان کا بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناب بریدہ پیدا ہوئے. تو وہاں بھی اصحاب سیرت نے یہ بیان کیا کہ ناب بریدہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر خوراک کہاں سے لیتا ہے؟ اس کا جواب بھی محدثی نے یہ لکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی خوراک اللہ تبارک تعالیٰ نے عذر سے نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی جو افزائش ہے اور آپ کی جو خلقت ہے اور آپ کا جو نشأ مبارک ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے نور سے فرمایا. تو اسی طرح آپ کی یہ جو خصوصیت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ناب بریدہ پیدا ہوئے اور آپ کی خوراک رب تعالیٰ نے عذر سے نہیں فرمائی، پاکیزہ خوراک عطا فرمائی نور کی. اسی طرح آپ کی بیٹی، آپ کا جزو مبارک، آپ کی شکل و شمائل بھی اور آپ کی خصوصیات، آپ کی جو آپ کی سیرت ہے، صورت ہے، کلام ہے، اس میں جو شباہت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ طہارت میں بھی عطا فرمائی. اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ حضرات حسنین کریمین میں جو شباہت ہے اور جو خاص طہارت ہے وہ بھی اس طہارت کاملہ کا حصہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، یہ وہ پاک لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا. ہمارے مربی، ہمارے استاذ الاستاذ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں ان کی پاک سیرتوں سے حظ وفر عطا فرمائے اور ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کی نورانیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جلوہ نصیب کرے. ہمارے سیرتوں کو بھی اللہ تعالیٰ طہارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اور نفس کے اور پنج تن پاک اور چار یار کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمارا انجام فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.